الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ابھی تم طفل مکتب ہو، سنبھال لو اپنے جوبن کو، یہ طوطے کچی فصلوں کا بڑا نقصان کرتے ہیں۔ حافظ عثمان رضا صاحب، آپ کا ہمیں ایک کلپ ملا ہے۔ آپ حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری حافظہ اللہ تعالی، جو مسلک اہل حدیث کے ایک مایہ ناز خطیب ہیں، اور محدث العصر فضیلۃ الشیخ استاذ العلماء غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالی کے بارے میں آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا، پہلے حافظ یوسف پسروری حافظہ اللہ تعالی کا آپ نے کلپ چلایا کہ انہوں نے کہا کوئی ایک صحابی لے کے آؤ جن نے ناف دے نیچے ہاتھ بندے ہوں۔ دوسرا، شیخ الحدیث غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالی کا آپ نے کلپ چلایا۔ آپ نے کہا کہ شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہم ایک صحابی کو لے کے آؤ جس نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھے ہوں۔ تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، آپ نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو شیخ صاحب نے اپنا نمبر بھی دیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ میرا نمبر ہے 0300 فلاں فلاں، تو یہ مجھے کال کر لینا کسی کو اگر یہ حدیث مل جائے تو۔ اگر آپ کو مصنف ابن ابی شیبہ سے حدیث مل گئی تھی تو آپ ان کو کال کرتے، ان کو کہتے کہ یہ حدیث مل گئی ہے۔ میری نظر میں الحمدللہ ہماری لائبریری میں شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالی کا یہ ہمارے پاس مضمون ہے، میری نظر میں 3 سال پہلے کا ہے میرے پاس۔ انہوں نے یہ لکھا ہے، زیر ناف ہاتھ باندھنے کے دلائل کا علمی و تحقیقی جائزہ۔ اگر یہ تم دیکھ لیتے یا کسی اہل حدیث عالم سے گفتگو کر لیتے یا کسی سے عالم سے پوچھ لیتے تو آپ کو یہ کرنے کی جسارت نہ ہوتی، آپ کو یہ کرنے کی ہمت اور طاقت نہ ملتی۔ تو آپ نے نام لیا ہے مصنف ابن ابی شیبہ کا۔ آپ نے پہلے نمبر پہ سب سے پہلے جو حدیث پیش کی ہے، آپ نے کہا میں آج 4 یاروں کی نسبت سے ان کو دندان شکن جواب دینے جا رہا ہوں۔ جواب تو آپ نے دیا، عثمان صاحب ضعیف اور موضوع منقطع روایات کے ساتھ جواب نہیں دیا جا سکتا۔ پہلی بات، ہم حافظ شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالی کی پہلی حدیث کا جواب دیتے ہیں۔ شیخ صاحب پہلی حدیث کا جواب لکھتے ہیں کہ جو آپ نے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی ہے، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرۃ۔ یہ حدیث آپ نے مصنف ابن ابی شیبہ سے پیش کی ہے۔ تو حافظ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالی اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کس نے اس روایات کو، آخری الفاظ کو، تحت السرہ والے الفاظ کو گڑا ہے، وہ بتاتے ہیں اس میں اپنے پاس سے نہیں۔ انہوں نے ایک نسخے کا حوالہ بھی دیا، مصنف ابن ابی شیبہ کا جو مکتبۃ الرشد کا جو سعودیہ کا نسخہ ہے اس کا۔ کس نے گڑھا ہے؟ سب سے پہلے قاسم بن قتلوبہ الحنفی نے ان الفاظ کو مصنف ابن ابی شیبہ میں گھسیڑا ہے۔ تو اس کے بارے میں علامہ بقائی رحمہ اللہ تعالی کا قول ذکر کرتے ہیں کہ کانا کذابا یازع الحدیث، کہ قاسم بن قتلوبہ سخت جھوٹا اور حدیثیں گڑھنے والا تھا۔ الضوء لام للصحاوی جلد 6 صفحہ 188 پر یہ۔ اگر آپ اس پیمفلٹ کو دیکھ لیتے جو انہوں نے شیخ صاحب نے آج سے 3-4 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے، تو آپ کی تسلی و تشفی جواب مل جاتا آپ کو۔ تو دوسری روایت آپ نے پیش کی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، جو وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ مصنف ابن ابی شیبہ جو 26 جلدوں میں ہے، اس کی تحقیق محمد عوامہ نے کی ہے۔ انہوں نے بھی لکھا ہے نیچے، قاسم بن قتلوبہ الحنفی کا نام لیا ہے۔ تو دوسری روایت آپ نے پیش کی، دوسری روایت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی مصنف ابن ابی شیبہ سے پیش کی۔ یہی حدیث سنن کبریٰ للبہقی میں بھی ہے، یہی حدیث سنن دارقطنی میں بھی ہے، یہی حدیث سنن ابی داؤد میں بھی ہے۔ تو اس کی سند میں عبد الرحمن بن اسحاق ابو شیبہ نامی راوی ہے، جس کے بارے میں حافظ ذہبی رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں صاحب النعمان بن سعد
نعمان بن سعد کا ساتھی ہے، ضعفوہ ضعیف ہے۔ قال ابو طالب سألت احمد بن حنبل فقال لیس بشیء منکر الحدیث، کہ جو راوی منکر الحدیث ہو یہ میرے پاس میزان الاعتدال ہے، جلد اس کی 3 ہے، جلد 3 ہے۔ تو کہتے ہیں آگے امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی قول لکھا ہے ضعیف، ومرتن قال متروک، دوسرے نمبر پہ انہوں نے پھر بھی کوفیٌ، پھر دوسرے نمبر پہ قول لکھا کوفیٌ ضعیف، یہ کوفی ضعیف ہے۔ اور امام نسائی کا قول ذکر کیا یہ ضعیف ہے، اور امام بخاری کا ذکر کیا فیہ نظر، جس کے بارے میں امام بخاری فیہ نظر کہہ دے، تیرے امام ابن الحمام الحنفی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی تحریر میں کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں امام بخاری فیہ نظر کہہ دے لا یحتج بہ ولا یستشہد بہ، نہ بطور اس سے دلیل لی جائے گی، نہ بطور استشہاد پیش کیا جائے گا۔ اسی حدیث کو جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے، اسی حدیث کو علامہ ذیلی رحمہ اللہ تعالیٰ نصب الرایا فی تخریج احادیث الہدایہ، جو تیرے مسلک کی اہم ترین کتاب ہے، کہتے ہیں کہ ان من السنۃ وضع الیمین علی الشمال تحت السرۃ قلت رواہ ابو داؤد فی سننہ من حدیث عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی عن زیاد بن زید السوائی عن ابی جحیفہ عن علی انہ قال السنۃ وضع الکف علی الکف تحت السرۃ۔ یہی حدیث کس سے لے کے آئے ہیں؟ ابراہیم ابو عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی سے۔ کہتے ہیں لا یثبت اسنادہ، اس کی سند ثابت نہیں ہے۔ کس کو جواب دیا دندان شکن؟ مولانا غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالیٰ کو۔ تو میں نے آپ کے کمنٹ میں یہ بات بھی کی تھی کہ اگر غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالیٰ کو جواب دینے سے پہلے آپ میرا نمبر لے لیتے، میرے نمبر پر رابطہ کر لیتے، میں آپ کی تسلی تشفی کروا دیتا۔ تو کیا کہتا ہے لا یثبت اسنادہ، اس کی سند ثابت نہیں ہے۔ اس حافظ عثمان رضا صاحب اس کی سند ثابت نہیں ہے۔ کہتے ہیں تفرد بہ عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی وہو متروک، یہ متروک شخص ہے۔ آگے لکھتے ہیں وقال النووی فی الخلاصہ وفی شرح مسلم من حدیث وہو حدیث متفق علی تضعیفہ، اس کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے محدثین کا۔ اتفاق جس حدیث پر ہو محدثین کا وہ بطور استشہاد اور دلیل پیش کی جا سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ میرے پاس حافظ ابن حجر کی الدرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ نصب الرایا کی تلخیص، یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ آئیں ذرا، کہتے ہیں حدیث ان من السنۃ وضع الیمین علی الشمال تحت السرۃ اخرجہ ابو داؤد من طریق ابی جحیفہ عن علی، یہی حدیث جو تو آپ نے پڑھی ہے واسنادہ ضعیف، اس کی سند ضعیف ہے۔ الدرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ جلد 1 ہے، صفحہ 236 ہے۔ یہی حدیث حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں شرح صحیح البخاری میں لکھی ہے۔ یہی حدیث کہتے ہیں من حدیث علی انہ وضعہما تحت السرۃ واسنادہ ضعیف، اس کی سند ضعیف ہے۔ جلد 2 ہے، صفحہ 290 ہے۔ یہی حدیثیں علامہ سعیدی بریلوی نے جو شرح صحیح مسلم آپ کے سامنے پڑھی ہے، اگر اس کو ہی دیکھ لیتے، شرح صحیح مسلم کو دیکھ لیتے، انہوں نے پہلی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی، دوسری امام دارقطنی کے حوالے سے پیش کی انہی کی روایت، تیسری ابو داؤد کے حوالے سے انہی کی روایت پیش کی، پھر وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش کی روایت، پھر ابراہیم نخعی کا قول پیش کیا ہے، پھر انہوں نے پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کو پیش کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ثابت نہیں ہے۔ پہلی حدیث وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کس نے تحت السرہ والے الفاظ ذکر کیے؟ قاسم بن قطروبہ الحنفی نے، اس کے بارے میں علامہ بقائی کا قول علامہ سخاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ضوء اللامہ میں جلد 6 ہے، صفحہ 188 پر، کہتے ہیں کہ کان کذابا یضع الحدیث، کہ جو بندہ حدیث گڑنے والا ہوتا تو سرہ والے الفاظ وہ کیوں نہیں ذکر کر سکتا۔ یہ حدیثیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے متعلق احادیث و آثار جتنی بھی روایات انہوں نے پیش کی ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اگر
یہ دندان شکن جواب نہ آپ کو ملے عثمان صاحب، پھر آپ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں، آپ کو پھر جواب دے دیں گے، یہ میرے پاس کتاب التحقیق امام ابن الجوزی کی ہے۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب التحقیق، انہی کی کتاب پر حافظ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب التنقیح کی ہے۔ اگر آپ نے نصب الرایہ پڑھی ہو تو حافظ ذیلی رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بار بار حوالے دیتے ہیں۔ صاحب التنقیح، صاحب التنقیح، صاحب التنقیح، بار بار پہلی لائنیں پڑھ لیں نصب الرایہ کی کتاب الطہارہ کی پہلا صفحہ پر انہوں نے کتاب التنقیح کے حوالے کیے۔ کہتے ہیں قال حدثنا لویم قال حدثنا یحییٰ بن ابی زائدہ قال حدثنا عبد الرحمن بن اسحاق عن زیاد بن زید السوائي عن ابی جحیفہ عن علی رضی اللہ تعالی ان من السنۃ وضع الاکف علی الاکف تحت السرۃ وهذا لا يصح، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ صحیح حدیث پیش کرتے دندان شکن جواب دینے کے لیے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ عبد الرحمن بن اسحاق کون سا راوی ہے؟ واہن، سخت ضعیف ہے۔ آگے آخر میں ہم آپ کو یہ جواب دینے کے بعد علامہ سعیدی بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی قول آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ سینہ پر ہاتھ باندھنے والی تمام احادیث سندن ضعیف ہیں، اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی احادیث میں سے صرف ایک حدیث کی سند کو امام بہقی نے ضعیف کہا ہے، حالانکہ یہ حدیث متعدد اسانید سے ثابت ہے، اس لیے یہ حدیث راجح ہے۔ نیز فقہائے احناف نے دونوں حدیث پر عمل کیا، مردوں کے حق میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی احادیث پر عمل کیا کیونکہ اس میں زیادہ ادب اور زیادہ تواضع اور تذلل ہے، اور عورتوں کے حق میں سینہ پر ہاتھ باندھنے والی احادیث پر عمل کیا کیونکہ یہ عورتوں کے لیے اس میں زیادہ ستر ہے۔ عثمان صاحب، اگر علامہ سعیدی بریلوی نے مانا ہے کہ عورتوں کے لیے سینے پر ہاتھ باندھنے والی روایات زیادہ صحیح ہیں، دوسری روایات ضعیف ہیں، تو آپ نے یہ حدیث کیوں نہیں پیش کی کہ یہ عورتوں کے لیے ہے سینے پر ہاتھ باندھنا؟ آپ نے کیوں نہیں پیش کی؟ یہ میرے پاس الدرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ، وہی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ کیا کہتے ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وَيُعَارِضُهُ حدیث وائل بن حجر قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنیے الفاظ، یہ صحیح ابن خزیمہ میں حدیث ہے، وَيُعَارِضُهُ، یہ الٹ آتی ہے، مخالف آتی ہے اس حدیث کے جو وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ، یہ حدیث اخرج ابن خزیمہ وہو فی مسلم دون قولی علی صدرہ، کہ کیا امام مسلم نے صدرہ کے الفاظ ذکر نہیں کیے، یہ الفاظ کس سے ملیں گے؟ علی صدرہ، صحیح ابن خزیمہ سے۔ تو آپ نے تیسری روایات آپ نے پیش کی ہے ابو مجلس رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ جس بندے کو یہ علم نہ ہو کہ ابو مجلس کون ہے، کہ ایک بندہ تابعی ہے اس کو صحابی آپ نے بنا دیا۔ ابو مجلس صحابی ہے، ان کی وفات 109 ہجری میں ہوتی ہے، انہوں نے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور عباد بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے ان سے روایات لی ہیں۔ یہ سیاستہ کے ثقہ محدث ہیں۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب الکاشف میں کہتے ہیں امام ثقہ محدث ہیں۔ تو آپ نے اس کو ایک تابعی کا قول لے کر آپ نے اس کو صحابی بنا دیا۔ ابو مجلس رحمہ اللہ تعالیٰ کو لاحق بن حمید بن سعید ان کا نام ہے، اور اس کے بعد تابعی کا قول ہے۔ اس کے بعد آپ نے ابراہیم نخعی کا قول پیش کیا، ابراہیم بن یزید النخعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول پیش کیا ہے۔ ابراہیم نخعی کے بہت زیادہ اجتہادات کو آپ نہیں مانتے، اگر یہ قول ثابت بھی نہیں ہے۔ ربیع بن فصیح اس میں راوی ہے، کسی نے اس کو ثقہ کہا، کسی نے ضعیف کہا، جرح مفسر ہے، یہ ضعیف راوی ہے۔ تو ہم نے آپ کو دندان شکن جواب دیا ہے۔ عثمان صاحب، اگر اس کے بعد بھی آپ کی روایات کو نہ مانے تو اعلیٰ صدرہ کے الفاظ بھی ہم نے الحمدللہ آپ کو دکھائے ہیں، ان کے بعد بھی اگر دندان شکن جواب آپ کو نظر نہ آئے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے آپ کی ہدایت کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ آج کے بعد زیر ناف باندھنے والی حدیث آپ لوگوں کو نہ سنائیں۔ کہتا ہے کہ اہل حدیث اپنی عوام کو سناتے رہتے ہیں ان کا دل بہلانے کے لیے۔ اللہ کے بندے، ہماری عوام کو شعور ہی اتنا ہے،
وہ حدیث ضعیف ہو منقطع ہو ایسی حدیث کو مانتے ہی نہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے احادیث تیرا جال حق والا لکھتا ہے، کہتا ہے اہل حدیث ضعیف حدیث کو نہیں مانتے، الحمدللہ نہیں آپ مانتے۔ تو جتنی بھی تم آپ نے روایات بیان کی ہے، پہلی وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تحت السرہ کے الفاظ ثابت نہیں ہے۔ اب محمد عوامہ نے بھی نیچے تخریج کر کے یہ کہا، قاسم بن قطروبہ الحنفی نے، اور علامہ انور شاہ کاشمیری فیض الباری میں انہوں نے بھی مانا ہے کہ یہ الفاظ قاسم بن قطروبہ الحنفی نے۔ علامہ بقائی کا قول نقل کیا اور علامہ سخاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ضوء اللام لأہل القرن تاسع میں کہ انہوں نے یہ روایات جو پیش کی ہیں، جو انہوں نے تحت السرہ والے الفاظ ذکر کی ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں، اور دوسرے نمبر پہ آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایات پیش کی ہے، یہ متعدد اسانید سے ہے۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ سنن دارقطنی اور امام بہقی نے بھی ذکر کیا، اور جواہر النقی میں ابن ترکمانی الحنفی نے ذکر کیا۔ میں نے کہا بھائی ذکر کیا ہے، لیکن اس سبھی کتنی بھی روایات ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی ہے، سب میں عبد الرحمن بن اسحاق ابو شیبہ نامی راوی ہے جو ضعیف ہے، جس کو متروک بھی کہا گیا۔ امام بخاری نے ساکتو کہا ہے، اس کو فیہ نظر کہا ہے کہ اور آخر میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں جس کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فیہ نظر کہہ دے، ساکتو کہہ دے، اس بندے سے روایات بطور استشہاد بطور احتجاج نئی دلیل پیش کی جاتی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔